بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میرے رب کا مہینہ ہے۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ اتنی شانوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی ایک ہے نا کہ اوہو ٹانگیں درد کر رہی ہیں، تراویح نہیں پڑھنے ہو رہی، اس میں نا ذرا ذوق کی کمی ہے۔ اٹھنا تو ہے تو شوق سے اٹھنا ہے، بھاگ کے اٹھنا ہے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد کی صفائی بھی ہمارے حصے میں ہی آئے، اور اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی کا ذمہ آپ نے خود لینا ہے، اور نماز شوق سے پڑھنی ہے۔ شوق سے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نواز سکوں، میں چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک اور رمضان سے پہلے جاؤں، تاکہ جو پہلا روزہ اس نے رکھنا ہے وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے حصے میں آئے، اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے آپ کو اجر مل رہا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ نے کسی کو کپڑے دینے ہیں یا کسی کی پیسوں کے ساتھ مدد کرنی ہے، کسی طالب علم کو، کسی امام مسجد کو، کسی غریب کو، کسی بڑی اماں کو، کسی اپنے چچا کو، اپنے دادا کو تحفہ دینا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی دیں، تاکہ وہ آسانی سے سلا کر پہن لے۔ اور رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے، صبح بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت، اپنے بچوں کو ذوق دلانا ہے اور شوق دلانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید تراویح میں ذوق سے شوق سے سننا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر احساس بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کسی کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں سحری کے لیے ہر ایک نے اٹھنا تو ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی نمازوں میں ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے رمضان المبارک میں ہر ایک کے لیے موقع ہوتا ہے کہ سحری کے لیے اٹھنا تو ہے تو کیوں نہ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد ادا کریں۔ اور ایک چیز آپ نے پورا رمضان میں استعمال نہیں کرنی، وہ چیز غصہ ہے۔ سارے کے سارے روزے غصے کے بغیر رکھنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی قسم کی بری بات، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے کر دے تو آپ پھر بھی اس کو معاف کر دیں اور اس کو بولیں، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اور ذہن میں یہ حدیث رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ پورے رمضان میں کسی کی غیبت نہیں کرنی، رمضان میں کسی بھی ادارے کی نہیں، کسی بھی بندے کی نہیں۔ آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیویوں کو کہا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا، کہ تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا اور حرام کے ساتھ توڑ دیا۔ تو وہ پوچھنے لگیں کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کم استعمال کرنا ہے اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں گزاریں، اور استغفار، درود پاک، اس طرح کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا ایک فرمان یہ بھی سنیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے دامن میں گناہ کا ایک دبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان کا استقبالیہ خطبہ دے کے صحابہ کو رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت
بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی بھی بھلائی کی تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے کوئی فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا، اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ اجر دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو سارے ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکیں، کچھ غریب ہیں، کچھ مسکین لوگ ہیں، تو سارے تو ایسے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے جو کسی کو افطار کروائے دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں کہ بہت زیادہ اشیاء کھانے کے لیے ہوں تو روزہ افطار کروا سکتا ہے، نہیں، بلکہ ایک کھجور سے بھی اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو دیا جائے گا۔ اور ہم نے اس رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کروائیں، اور جتنا ہو سکے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور ایک دوسرے سے پیار بانٹیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بھی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان ساری کی ساری باتوں کی محبت پیدا کرے، تاکہ ہم یہ سارے کے سارے کام کر سکیں اور اللہ کے ہاں مقبول ہو سکیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں شیئر کریں تاکہ رمضان سے پہلے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔